بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ زخرف ہے. اور یہ نام اس کی 35ویں آیت میں آمدہ ایک لفظ زخرف اس سے پڑھ گیا ہے، محفوظ ہے، لیا گیا ہے. زخرف دراصل میں کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا، سونے کا، اس کو زخرف کہا جاتا ہے. پیتل کے کسی برتن پہ یا چیز پہ یا کسی اور چیز پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے تو عربی میں زخرف، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنہری چیز کہتے ہیں، سنہری. یہاں اسے مراد ملمہ کی ہوئی باتیں ہیں، ملمہ کی ہوئی، گڑھی ہوئی، بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیاطین الانس والجن. انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں بے دین، اور جنات کے جو شیاطین بے دین کافر فاسق، ان کی طرف سے گڑھی جاتی ہے مزین کی ہوئی باتیں. جو کہتے ہیں مزین کی ہوئی باتیں، اگرچہ اندر سے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ غلط ہوتی ہیں، بے دین ہوتی ہیں، کفریہ شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، دین سے دور ہوتی ہیں. لیکن شیطان کی طرف سے اور ایسے ہی شیطان کے پیروکار انسانوں کی طرف سے ان کو مزین کیا ہوتا ہے اور اپنے پیروکاروں کے سامنے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے انبیاء اور رسولوں کے اکثر انسانوں میں اور جنات میں شیطان قسم کے جو لوگ ہیں وہ مخالف رہے ہیں. وہ ایسے باتوں کو مزین کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو پھر انبیاء کے رسولوں کے خلاف بنا دیتے ہیں. وہاں بھی زخرف القول غرورہ کے الفاظ آتے ہیں. زخرف القول یہ ملمہ ساز باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، مزین کی ہوئی باتیں. اللہ اکبر. اس کے اندر 89 آیات ہے، 190 اور 7 رکوع ہے اور 833 الفاظ ہیں اور 3400 حروف پہ یہ صورت مشتمل ہے. یہ بھی حوامیم السبع میں سے، یعنی وہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم حروف مقطعات آتے ہیں اور یہ پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ ہوتے ہیں. یہ صورت بھی مکی دور میں نازل ہوئی اور سورہ شورى کے بعد، جو پچھلی صورت ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی. اس میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن مجید کی حقانیت و صداقت
رسول اللہ کی رسالت کی صداقت اور وقوع قیامت، یہ بنیادی عقائد اس میں بھی مذکور ہے. لیکن جیسے بعض اور صورتوں میں ضمنی مسائل بھی آ جاتے ہیں، تو اس طرح اس صورت میں بھی آئے ہیں. جیسے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے ہیں، عقلی اور نقلی دلائل دیے گئے ہیں. اور ایسے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس بہتر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ کن سرکش لوگوں سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا بھی وہ ڈگمگائے نہیں، اور انہیں پورے حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور پہنچاتے رہے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور ان کو کیا کیا، ان کی تکالیف سے نجات دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کا پہلو بھی ہے، تسلی کا پہلو بھی ہے. جیسے آج کی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے بھی کتنے نبی، بہت سارے بے شمار نبی ہم نے بھیجے، لیکن جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے ساتھ اس قوم نے جس کے پاس نبی آیا مذاق ہی کیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے رہے، ایسے ہی اور مختلف انبیاء کا مذاق ہوتا رہا. لیکن پھر کیا ہوا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. حالانکہ بڑی گرفت والے لوگ تھے، بڑی گرفت والے تھے، زوراور لوگ تھے، لیکن اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت گزشتہ لوگوں میں گزر چکی ہے. جو بھی انبیاء اور اللہ کے پیاروں کی بات ماننے کے بجائے ان کی مخالفت کرتے، ان کو ستاتے، پھر اللہ ان کو ہلاک کرتا، اللہ ان کو ہلاک کرتا. اور اللہ اس طرح ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، راستہ صاف ہو جاتا ہے. اللہ والے پھر کیا کرتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے دین کی اشاعت، تبلیغ اور خدمت کرتے ہیں. اس طرح انبیاء کے متبعین، پیروکار، اور خصوصاً اس دور میں رسول اللہ کے پیروکار، ان کو بھی وقتی طور پہ تکالیف، اپنے راستے میں رکاوٹوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سابقہ انبیاء کے پیروکاروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرح استقامت اور استقلال کا پہاڑ بھر کے اللہ کے دین کی خدمت کر کے، اشاعت کر کے، اسی طرح دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود دین پہ چلنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. تو ایک وقت پھر وہ وقت پھر دور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے راستہ صاف کر دے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی آج بھی جہاں کہیں دین کی تاریخ چلتی ہے وہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں. لیکن پہلے طالبان نے تاریخ شروع کی، پھر اس کے راستے میں امریکہ رکاوٹ بنا، اور 15، 20، 21 سال تک وہ کیا قابض رہا. لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، آخر امریکہ کو اور اس کے حواریوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ جو موجودہ ہمارا ریوڑ ہے یہ ایسا نہیں بنا، ادھر بھی اکابرین پہ بڑے حملے ہوتے رہے، بڑے، لیکن اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی تو بعض مبلغین سے، بڑوں سے سنا، علماء سے دنگ رہ جاتا ہے. جو لوگ پرچہ کٹاتے، پولیس والے جو ہے نا وہ آتے ریوڑ والوں کو گرفتار کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے، پرچہ کٹوانے والوں کو گرفتار کے لے جاتے تھے. کبھی ڈنڈا بردار جماعتوں کو لے آتے تھے تو وہ جب آ کے ایک دوسرے کی پٹائی شروع کر دیتے، ایک دوسرے کی پٹائی شروع کر دیتے. اسی طرح بھوک کے اعتبار سے یہ جو بزرگ آج کل مقیم ہیں اور ہم کہتے ہیں مزے کر رہے ہیں، انہوں نے ایسے نہیں، شروع میں پتہ ہی کتنے سال انہیں فاقے برداشت کیے، بھوک اور فاقے برداشت کیے، تب جا کے اب اللہ نے ریوڑ مرکز بنا دیا اور پوری دنیا کا مرکز ہے.
پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں۔ تو جو بھی تاریخ ہو، جو بھی دینی تاریخ، اس کے لیے شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج کا مسلمان چاہ رہا ہے کہ بس میں بیڈ پہ بیٹھا رہوں، صوفے پہ بیٹھا رہوں، اور گھر میں جو ہے وہ کیا ٹی وی دیکھتا رہوں اور اپنی مرغوب غذائیں کھاتا رہوں اور دین مفت میں پھیلتا رہے۔ ایسا دین نہیں پھیلتا۔ ایمان مومن نام ہے قربانیوں کا، جیسے جو میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ضرور پھر ضرور پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ ایمان اور آزمائش لازم ملزوم۔ اب صرف ایمان لا کے تمہیں یوں نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر آزمائش ہے۔ تو بہرحال مومن حقیقی وہ ہے، اس پہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں لیکن اسے ڈگمگاتا نہیں، پھر اللہ کامیابی دے دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ کمزور ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انبیاء کا کام بھی تھا اللہ سے مانگنا۔ دیکھیں بدر میں رسول اللہ کتنے روئے تھے۔ آپ سے زیادہ پہنچا ہوا کوئی تھا؟ جیسے آج کل بعض نام نہاد جو صوفی بنے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پہنچے ہوئے یا فلانا پہنچا ہوا ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی پہنچا ہوا تھا؟ اللہ کا قرب آپ سے زیادہ کوئی کسی کو ملا تھا؟ آپ سے زیادہ کوئی مقرب تھا؟ پہنچا ہوا اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پہنچا ہوا نہیں، مقرب پہنچا ہوا، یہ مطلب یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن آپ اتنے روئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رحم آیا اور انہوں نے کہا، آپ کے کندھے مبارک سے چادر مبارک بھی سرک گئی۔ ابوبکر صدیق انہوں نے عرض کی، اللہ کے پیارے رسول بہت مانگا آپ نے، بہت مانگا، اب اللہ کی طرف سے ضرور مدد آ رہی۔ ایسا مانگتے کہ ان کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں، یقین نہیں۔ انبیاء کی یہ شان ہے، اللہ کے کامل بندے کی یہ شان ہے کہ اللہ سے جو بھی بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات، کام، ضرورت، حاجت، پہلے اللہ سے مانگتا ہے پہلے، اور اس کے بعد پھر کوشش کرتا ہے، نکلتا ہے اس کے۔ یہ بھی نہیں کرتا کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب اللہ کرے گا، ہم نے مانگ لیا تو اب اللہ کرے گا، ایسا بھی نہیں۔ مانگے اللہ کو، وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ نے پہلی سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے مانگنا سکھایا، اور وہ بھی آخرت کا، ہدایت کا مانگنا سکھایا کہ دنیا سے آخرت مقدم ہے، اس سے وہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ پہلے آخرت کا مانگنا سکھایا اللہ نے کہ مانگو تو آخرت مانگو، اس کے بعد پھر دنیا کی ضروریات مانگو، تو اس کے بعد پھر کیا ہے کوشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش تو کی تھی آپ نے کہ ایک تو وہاں سے یہاں تک چل کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے صفیں بنائی، صفوں کو ترتیب دے دی، اپنی طرف سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ساری آپ نے اپنائی، اور اس کے بعد پھر کیا ہو گئی؟ لڑائی شروع۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں سورت کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مفسرین کے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہے، قرآن کے ناموں میں سے نام ہے، جس سورت کے شروع میں اس سورت کا نام ہے، اس سورت کا نام ہے، یا اس سورت کے اندر جو مضامین ہے، جیسے شاہ ولی اللہ محمد انہوں نے بتایا، سورت کے اندر جو مضامین ہے ان مضامین کی طرف اشارہ ہے، جیسے بی ہے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ایف ہے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، پی ایچ ڈی ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسا ہی یہ جو حروف ہے یہ بھی ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان حروف کے ذریعے اللہ چیلنج دیتا ہے، بار بار چیلنج دیتا ہے اللہ مکہ کے مشرکوں کو، کافروں کو۔ تم کہتے ہو یہ قرآن یہ خود گڑھ لایا ہے، اگر یہ گڑھ لایا ہے تو
یہ بھی انہی حروف سے بنا ہے قرآن. قرآن کی عربی ان حروف سے تمہاری عربی بنی ہے. اور ان کو تم خود ان پڑھ کہتے تھے. 40 سال تک یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، امی کہتے تھے. اور تمہیں بڑے بڑے شعراء بلغاء موجود ہیں. تو پھر اگر یہ بندے کا بنایا ہوا ہے تو ظاہر انہی حروف سے بنا ہے جن سے تمہاری عربی بنی ہے. تم عربی بناتے ہو، بولتے ہو، اشعار بناتے ہو، پھر اس جیسا کلام بنا لے. اور اگر نہیں بنا سکے اور واقعی نہیں بنا سکتے تو پھر یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رب العالمین کا کلام. اور اگر نہیں مانتے ہو بنا لے آؤ. تمہاری عربی بھی اسی خا سے بنی، اسی میم سے بنی، اسی الف سے بنی، اسی لام سے بنی، اسی سوار سے بنی. مختلف حروف مقطعات ہے نا. اور یہ بھی انہی حروف سے بنی. پھر بنا لے آؤ جیسا کلام. اور پھر نے صراحت سے بھی چیلنج دیا، صراحت سے. پھر تم انس اور جن مل کے، انسان اور جنات مل کے قرآن جیسے بنا لے آؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن. قرآن نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا. پھر کہا ایک صورت بنا لے آؤ. کوئی آج تک بنا نہیں سکا. اللہ بعد نے کچھ مرادی معنوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاص سے مراد حنان ہے، میم سے مراد منان ہے. اور حنان کا معنی بھی احسان کرنے والا، منان کا معنی بھی احسان کرنے والا. حد درجہ شفیق اور مہربان. اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے ہے کہ جو تمہارے اوپر، انسانوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر حد درجہ شفیق اور مہربان ہے. تو اس میں تمہارا فائدہ، اس میں تمہارا فائدہ. اس کے احکام ایسے نہیں ہو سکتے جس میں تمہارا فائدہ نہ ہو. یا تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو، تمہاری طاقت سے، وسعت سے، قوت سے بڑھ کر ہو، تمہاری حکمت و مصلحتوں پر مشتمل نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یا ہا سے رحمان کی طرف، میم سے رحیم کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ کلام اس رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے کہ جس کی مہربانی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وہ تو ہر چیز پہ مہربان ہے. اور پھر حضرت انسان پہ سب سے زیادہ مہربان ہے. اور پھر جو ایمان لے آئے اس پہ خصوصی مہربان ہوتے ہیں. البتہ اسلم راستہ یہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان حروف کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کی حقیقی مراد اللہ جانتا ہے. اس کی جو بھی مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. اب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ کیا ہے، وہ برحق ہے. دیکھیں جی اب ترجمہ. والکتاب المبین. قسم ہے ایسی کتاب کی جو ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی، ہر چیز. قرآن کی کسی چیز میں کوئی ابہام نہیں، کوئی ابہام نہیں. ہر چیز کھول کر بیان کرتا ہے قرآن. قرآن کی باتوں میں تضاد نہیں، باتوں میں تضاد نہیں ہے. ساری آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. اگر کہیں ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفسیر آ جاتی ہے. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے لگا دیا ہے کہ آپ اس کی تشریح اور تفصیل بیان کریں. اب اللہ نے قسم کھائی، جواب قسم کیا ہے. بات تو کہہ رہے جواب قسم ہوا جو سورہ یاسین کے شروع میں اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، کہ مجھے قسم ہے کھول کر ہر چیز بیان کرنے والی کتاب کی، قرآن مجید کی، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں. سورہ یاسین میں یہی ہے نا. بعض کہتے ہیں جواب قسم یہاں وہ ہے جو اگلی آیات میں ہے. وہ کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، ٹھیک، عربی زبان میں، تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ یہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو نبی جس قوم کی طرف بھیجا، قوم کا ہم زبان بھیجا، تاکہ بات سمجھا سکے نا۔ مادری زبان ایک ہو تو پھر جو ہے نا وہ کیا بات اچھی طرح سمجھا سکے گا۔ مادری زبان ایک نہیں ہوگی، بہت سارے محاورے ایسے ہوتے ہیں، ایک زبان والا وہ محاورے نہیں جانتا، دوسرے زبان کے محاورے وہ نہیں جانتا۔ اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کتاب بھی اسی زبان میں نازل کی کہ جس قوم کی جو زبان تھی، جس قوم کی جو زبان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عربی بڑے عروج پہ تھی، بڑے عروج پہ تھی، اور اس کی ترقی شروع ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے۔ 2000 سال پہلے اس کی ترقی شروع ہوئی تھی۔ جس وقت 2000 سال بعد آپ جس وقت آئے اس وقت عروج پہ تھی، اس وقت شعر و شاعری کا بڑا دور تھا، اور شعر و شاعری میں جتنی ترقی اور جتنا مزہ، جتنا چسکا عربی زبان کو تھا وہ کسی اور زبان کو نہیں۔ اصل میں جامع معنی زبان ہے۔ ایک تو اس میں سائلنٹ حروف نہیں ہے، سائلنٹ۔ اب انگریزی میں نالج آپ دیکھ لیں کتنے سائلنٹ ہے وہاں پہ، یہاں سائلنٹ نہیں ہے، بلکہ حرف حرف کا معنی ہے، حرف حرف کا معنی۔ ایک تو سائلنٹ کوئی نہیں، دوسرا ایک مختصر لفظ میں بہت بڑا وسیع مفہوم پایا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، تو ہم کہتے ہیں کم از کم 3 الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ چلا گیا۔ اب اس میں ایک ہی لفظ ہے بغیر ذہابہ، ذہابہ، بس ذہابہ، تو اس میں وہ تینوں آ گئے، وہ چلا گیا۔ تو اس میں اختصار ہے، بڑی جامعیت ہے، بڑے مختصر لفظ میں بڑا وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ عروج اس وقت عربی کو تھا، کسی اور زبان کو اتنا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو اپنے آخری کتاب کے لیے منتخب کیا جس کو سب سے زیادہ عروج تھا، اور پھر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں آ جائے، بنو اسماعیل میں آ جائے۔ اور بنو اسماعیل کی زبان کیا تھی؟ بنو اسماعیل کی زبان، عربیوں کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ کے قریب آباد ہوئے تھے، مکہ کے قریب، بیت اللہ کے، مکہ میں بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ کے قریب مکہ میں آپ آباد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کو بنایا، میرے زبان پہ مکہ آتا ہے، بیت اللہ کو بنایا تو بیت اللہ کے پاس ہی بسایا، اور پھر دعا بھی مذکور ہے کہ میں نے اپنی ذریت کو یہاں بسایا تاکہ آپ کے گھر کی خدمت بھی کرے، عبادت بھی کرے، عبادت بھی کرے، اور ان کو جو ہے نا ان کی معیشت کو درست فرمائیے، کھانے تو کھانے، ان کو فروٹ بھی کھلا دیجیے۔ یہی وجہ ہے وہاں پوری دنیا کا فروٹ آتا ہے وہاں پہ، اور وہ بھی 1 نمبر، پاکستان کی طرح 2 نمبر نہیں۔ اب ریڈی والے کے پاس جائے، انہوں نے آگے اور طرح لگایا ہوتا ہے، دور سے آدمی جائے پیچھے اور رکھا ہوتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں مقناطیس لگا ہوتا ہے، پھر جلدی 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 2 دانے آپ ڈالیں گے تو وہ جو ہے سارا ڈال دیں گے، گھر میں آپ لائیں گے تو وہ چیز نہیں جو آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس کو کیا فروٹ کیا ہوگا؟ داغی ہوگا، ہماری چیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ہر چیز 1 نمبر۔ اب تو کچھ وہاں مہنگائی ہوگی۔ 2010 میں ہم عمرے کے لیے گئے تھے، میں اور یہ 1.5 سال کا تھا سلمان، یہ بھی گیا تھا، اور گھر والے گئے تھے۔
وہاں 3 روپے جب ہم 3 ریال جب ہم دیتے تھے تو اس پہ جو ہے نا 3 ریال پہ 3 وہ افغانی والی روٹی ہوتی، کون سی ہوتی ہے جو لمبی روٹی ہوتی ہے، وہ 3 روٹیاں ملتی تھی، 3 روٹیاں اور ساتھ جو ہے سبزی یا دال، اور 3 روٹیاں فری ہوتی تھی، سالن کے پیسے لیتے تھے 3 ریال۔ تو وہ ہمارے لیے بھی وہ روٹی ہمارے لیے بھی کافی ہو جاتی تھی، وہ کھانا ہمارے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا، اور ساتھ ایک اور فیملی تھی اس کے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا۔ چھوٹا گوشت ڈونگے میں 7 ریال کا ملتا تھا، 7 ریال۔ ان کے لیے تو وہی 7 ہے نا جیسے ہمارے 7 روپے، ہمارے 7 روپے، کیونکہ وہ تو اسی حساب سے کماتے ہیں، ان کے لیے تو وہی ہے۔ 7 ریال کا وہ ڈونگا ہوتا تھا چھوٹے گوشت، اور اس میں بھی روٹیاں کیا ہوتی تھی، فری ہوتی تھی، وہ بھی ہم 2 فیملیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور پھر اور لوگ کیا کرتے تھے، وہ وہاں 5 ریال کی چیز لیتے تھے تو کیلکولیٹر نکال کے نا حساب لگاتے تھے پاکستانی کتنے بنے۔ میں نے کہا ہم نے ڈھوکھبے بلال مسجد میں کبھی یہ حساب نہیں لگایا، لوگ لکھتے ہیں نا منتری کتنے ہو گئے، گھر والے کبھی بار کہتے ہیں 1 مہینہ نوٹ کرو کہ خرچہ کتنا ہے۔ میں نے کہا اللہ بے حساب دے رہا ہے، بے حساب چھوڑو، وہ ہمارے ساتھ حساب نہیں کر رہے تو ہم تو حساب کریں۔ کئی حدیثوں میں معجزے آپ سن چکے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس برتن کو کھولنا نہیں، اس کو اڑیلنا نہیں، یہ برکت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہاں بھی جو ہے نا ہم نے 5 ریال کے بھی 10 ریال کے بھی وہاں چیزیں لی بچوں کے لیے کچھ کھانے کی، اور لیکن کیلکولیٹر سے حساب نہیں کیا۔ اور ساتھ دوسری جو فیملی تھی اچھی خاصی آمدن والی تھی، یہ آمدن کی بات نہیں ہوتی، آمدن والی تھی، اور اس وقت میری تنخواہ کیا تھی 3,500 جیسے میرے اور گھر والوں کا کوئی اور سبب بنا، اللہ اس کو جزائے خیر دے دے، ابھی آیا تھے، کوئی اور سبب بنا محلے میں سے، تو وہاں وہ ہوٹل اس نے بک کرایا تھا جو چھوٹے بھائی نے بتایا، چھوٹا بھائی اس وقت ادھر تھا، آج کل ادھر ہے، بیچ میں 8-10-12 سال ادھر تھا۔ اس نے کہا کہ اس ہوٹل میں سے پہلے انگلینڈ والے، یورپ کے لوگ وہ ٹھہرتے تھے، پاکستانیوں کو یہ نہیں دیتے تھے، ہوٹل بھی اس نے وہ انتظام کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے دے۔ اور اس کی گاڑی اتنی تھی کہ ہر 5 منٹ بعد ایک گاڑی، ہر 5 منٹ آرام دہ گاڑی، تو حالانکہ فاصلہ بھی اتنا نہیں تھا، ہم پیدل بھی آ جا سکتے تھے، گاڑی اس کی تھی، ایسے اس کا ہر سسٹم، ہر نظام ایسا تھا۔ اور پھر وہاں بھائی کو اللہ نے سبب بنایا، اس کے دل میں ڈالا، اس نے اتنے پیسے دیے، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ہر چیز کھانی ہے، فکر کسی چیز کی نہیں کرنی۔ تو وہ اس وقت ٹھیکیدار تھا اور اچھے خاصے ٹھیک لیتا تھا، تو اس نے وہ پیسے دیے، ساتھ جو دوسری، صرف ہمیں بھی نہیں، ساتھ جو دوسری فیملی تھی ایک ساتھ ہم گئے تھے، تو اس کو بھی کھلایا پھلایا، اور فیملی کہہ رہی تھی کہ آپ کے بھائی جو ہے نا، بھائی کے ہاتھ بڑے کھلے۔ میں نے کہا اوپر سے اللہ نے انتظام کیا، کیونکہ دل اس کے قبضے قدرت میں ہے، ادھر کر دے یا ادھر کر دے۔ اور پھر وہ مجھے کہہ رہا تھا، وہ فیملی والا جو سربراہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب آپ نے جتنا فروٹ کھایا اتنا ہم نے کھانا نہیں کھایا، اتنا ہم نے ادھر جب میں پہنچا پھر بھی میرے پاس 30-32 ہزار روپے پاکستانی بچا ہوا تھا۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہے کسی کو ایسے ہی دیتے جیسے سعودیہ والوں کو اللہ دے رہا ہے۔ اور دیکھیں وہاں کا سفر میں جو اپنے سنائے کہ وہاں کا سفر اتنا بابرکت سفر ہے، وہاں جو آئے جائے تو اس کی برکت سے اللہ اس مسافر کو بھی دے دیتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، آتے جاتے بھی۔ اللہ اور پھر ظاہر ہے اس قرآن کی برکت سے اللہ بڑا کچھ دیتا ہے، قرآن کی برکت سے، اس کی برکت سے اللہ بڑا آدمی کے وہم و گمان میں ملے گا، وہم و گمان میں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو بنایا قرآن عربی زبان کا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو اس کو۔
عرب کے اولین مخاطبین ہیں، وہ جب سمجھیں گے پھر ان کی ذمہ داری ہوگی دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، اور انہوں نے پہنچایا پھر۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ اصل کتاب میں بھی ہے۔ اصل کتاب کون ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ اس میں بھی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس کی حفاظت کو خود انتظام کیا ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور اللہ نے کروڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ کسی وقت گورے نے یہ حرکت کی تھی، اس کو مٹانا چاہا تھا، پھر بعض اللہ والوں نے کہا تھا کہ قرآن کے اوراق سے تو مٹا لو گے، لیکن حفاظ کے سینوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ پھر انہوں نے جب دیکھا تو اس اپنی حرکت سے باز آیا۔ آج تو اس کا کمپیوٹر بھی قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا۔ گورا ہر چیز اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو گورے کی چاہت کے مطابق کمپیوٹر جو ہے جواب دے دیتا ہے۔ جب قرآن میں رد و بدل کے ارادے سے کوئی آیت پیش کرتا ہے تو جواب زیرو میں آتا ہے، جواب ہو اس کے آگے تو اس کا کمپیوٹر بھی فیل ہو چکا ہے، اور وہ بے زبان کمپیوٹر جو ہے نا، بے جان کمپیوٹر بظاہر، وہ بھی کہتا ہے گورے کو کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، نہ تو کر سکتا ہے اور نہ تیری ٹیکنالوجی میں کر سکتا ہوں۔ اللہ مسلمان کے دل میں اس کی قدر پیدا فرمائے، مسلمان کے دل میں اس کا وزن پیدا فرمائے، مسلمان کو اللہ توفیق دے اس کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اور جہاں لاڈوی کا ارے کی تعلیم پہ بڑا خرچہ کر کے پھر بھی اس کو نوکری نہیں ملتی، ٹھوکریں کھاتے ہوئے بڑا خرچہ کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو مفت میں حاصل کرنے والا بن جائے۔ وہ چلیے بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس موجود ہے، لعلی اور بلند و برتر ہے۔ بلند و کیا مطلب؟ جو اس کو سیکھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، بلند و برتر ہو جائے گا۔